بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات سلسلے کلام کو اختتام تک پہنچانے کے لیے موضوع گفتگو جناب امیر علیہ السلام کا ایک ارشاد کہ آپ نے فرمایا کہ بڑوں کی موت نے مجھے بڑا کر دیا. ظاہر مشاہدہ انسانی کا ایک عام منظر کہ دنیا میں آنا، بچپنے کا دور، جوانی، پھر بڑھاپا، اور جب بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھا تو لوگوں نے کہا کہ بڑے بوڑھوں میں شمار ہو رہا ہے. بڑائی کی یہ کیفیت ایک طبعی تسلسل کا نتیجہ ہے اور ظاہر ہے کہ سن و سال کے اس سفر میں ایک منزل وہ آتی ہے کہ انسان موت کی دعوت پر قبولیت کا اعلان کرتا ہے. تو جب بزرگ جاتے رہے تو جوان اس بزرگی کی حد میں داخل ہو گئے اور اب وہ بڑے بوڑھے کہلانے لگے. تو کیا جناب امیر جس بڑائی کا ذکر کر رہے ہیں وہ سن و سال کی یہ بڑائی ہے؟ یہ نظام طبعی میں پیدا ہو جانے والی خود بخود بڑائی کا منصب ہے کہ جس کا تذکرہ ہے. یقیناً یہ مقصود امیر المومنین نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ بڑائی سن و سال کا نتیجہ ہے. خاص دور میں عمر کی ایک خاص منزل پہ پہنچ کر انسان بڑا سمجھا جانے لگا تو یہ تو عمر کا نتیجہ ہے. لیکن جناب امیر فرماتے ہیں کہ بڑوں کی موت نے مجھے بڑا کر دیا. سن و سال نے بڑا نہیں کیا، بڑوں کی موت نے بڑا کر دیا. تو یہ کون سی بڑائی ہے جس کا امام تذکرہ فرما رہے ہیں؟ تو غور فرمائیے. تو یہ انسان دنیا کی تمام مخلوقات میں ایک خصوصی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ حیات کے ہر لمحے پر کسی نہ کسی دوراہے پہ کھڑا ہوا کہ اسے ضرورت ہوتی ہے کہ فیصلہ کرے کہ اس راستے کو اختیار کرے یا اس راستے کو اختیار کرے. کیونکہ صرف یہی ایک مخلوق تھی جسے نعمت اختیار سے سرفراز کیا گیا تھا، اس لیے اس اختیار کے استعمال کا جب مرحلہ آیا انسان کو فیصلہ کرنا پڑا کہ اسے کون سے راستے کو، کون سی صورت کو اختیار کرنا ہے. اب فیصلے کے مرحلے سے گزرنا ہر انسان کی ضرورت، لیکن عمر کے کچھ مراحل ایسے بھی تھے کہ جہاں ابھی شکل و شعور اس مقام تک نہیں پہنچا تھا کہ انسان اپنے لیے خود فیصلہ کر سکے. کبھی وسائل ایسے نہیں تھے
کہ وہ اپنے متعلق فیصلہ کر سکتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. کبھی قوت اتنی نہیں تھی کہ وہ کوئی فیصلہ کر کے اس پہ عمل درآمد کر سکتا. اس وقت یقیناً یہ اللہ کی نعمت ہوتی اور ہے کہ اگر کوئی اور شخص اس بظاہر مجبور انسان کی جگہ پہ فیصلے کرتا رہے. چنانچہ کم سن بچے کو نہیں معلوم یا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ انتخاب کرے کہ کیا کھانا چاہیے, کیا پہننا چاہیے, کیا زبان سے الفاظ ادا کرنے چاہیے, کہاں جانا چاہیے, کہاں نہیں جانا چاہیے. تو اب کچھ ایسے صاحبان علم و تجربہ ہیں کہ جو اس کو بتاتے ہیں کہ تمہیں اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے. جب فیصلے دوسرے کریں تو اس وقت تک جن کے فیصلے دوسرے کرتے ہیں تو فیصلہ کرنے والے بڑے ہوتے ہیں, جن کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ خود ہوتے ہیں. گویا در حقیقت یہاں پر جس بڑائی کا تذکرہ ہے وہ یہ کہ اگر تمہارے فیصلے کوئی اور کرتا ہے تو وہ بڑا ہے, تم چھوٹے ہو. اور اگر تم اس مقام پہ آ گئے ہو کہ جہاں اپنے فیصلے تم خود کر رہے ہو یا لوگوں کے فیصلے تم کر رہے ہو تو اس موقع پر اللہ نے تمہیں بڑائی عطا کر دی ہے. تو جب تمہارے فیصلہ کرنے والے گزرتے جائیں اور تمہارے اپنے ہاتھ میں فیصلوں کا اختیار آ جائے تو اس سے بحث نہیں کہ سن و سال کیا ہے. کتنے ایسے ہیں کہ عالم طفلی میں سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا تو اب اپنی زندگی کے سارے مرحلوں کے فیصلے ان کو خود کرنے ہیں. تو ہر چند کے عمر کے اعتبار سے بڑے نہیں لیکن فیصلے کے اختیار کے اعتبار سے بڑے ہو گئے. اس اعتبار سے یہ بڑائی ایک امتحان کا مرحلہ ہے. یہ بڑائی یقیناً بڑائی ہے لیکن اس بڑائی کے تقاضے پورے ہوں تو بڑائی ہے. یہ بڑائی صورت احوال یہ ہے کہ اس بڑائی کے تقاضے کیسے پورے کیے جائیں. یہ یاد رکھیے کہ شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے, قرآن مجید کا بتایا ہوا ایک ضابطہ ہے کہ انسان کے لیے عظمتوں کے جو مقام بتائے جاتے ہیں اگر وہ ان مقام کے اہلیت کو ثابت کر دے, یہ ثابت کر دے کہ اس مقام کا اہل ہے تو اس کے لیے عظمتوں کی کمی نہیں. لیکن اگر اس اہلیت کو ثابت نہ کر سکے, وہ ذمہ داری کو نہ پورا کر سکے تو پھر پستیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. بڑے اہتمام سے اعلان ہوا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین اجزاء سے تخلیق کیا ہے. بہترین اجزاء سے تخلیق کرنے کے بعد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوق کے اوپر عظمت اور بڑائی ادا کی ہے. یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد, یہ ساری منزلتیں دینے کے بعد اگر انسان نے خود کو احسن تقویم نہیں ثابت کیا, اس مقام کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو پھر ارشاد ہوا ثم رددناہ اسفل سافلین, ہم نے اس کو پست سے پست مقام کے اوپر گرا دیا. اب وہ حیوانوں سے بھی پست ہے, مخلوق میں کم ترین مقام کے اوپر آ گیا. تو اب اگر انسانی زندگی میں بڑائی ملے تو اس بڑائی کا مطلب فیصلہ کرنے کا اختیار ہے, اور جب فیصلہ کرنے کا اختیار ہو تو اس ذمہ داری کو اگر پورا نہ کرے تو اس سے زیادہ پست انسان کوئی نہیں. بڑا ہے اگر فیصلے کے تقاضے کو پورا کر سکے. اور فیصلے کے تقاضے کیا ہیں اس کے لیے قرآن نے ہمارے سامنے یہ ارشاد کیا کہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, اگر تم انسان میں حکم دینے لگو, انسانوں میں فیصلہ کرنے لگو تو یاد رکھو عدالت وہ بنیادی اصول ہے جس کی بنیاد پر تمہیں فیصلہ کرنا ہے. اگر عدالت نہیں ہے تو پھر بڑے کی بڑائی باقی نہیں رہتی, اس سے زیادہ پست کوئی نہیں ہے. اور بس سامعین گرامی, جب کہ بنیادی اصول ہمارے سامنے آ گیا تو جہاں جہاں بڑائی آئے, جہاں جہاں فیصلہ کرنے کا اختیار آئے, سمجھ لیجئے کہ وہاں پر بنیادی شرط یہ ہے کہ کیا عدالت کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں پورے ہو رہے ہیں. اگر گھر کے اندر بڑائی ملی ہے تو گھر میں بھی تمہارا نظام عدالت پہ مبنی ہونا چاہیے. عدالت پہ مبنی ہونے کا مطلب کیا ہے, کہیں جذبات تمہارے فیصلوں پہ اثر انداز نہ ہو, جذبات لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنے کہ یہ پسندیدہ ہے تو اسے زیادہ دے دیا جائے, یہ ناپسندیدہ ہے تو اسے کم دے دیا جائے. زندگی بھر جو کچھ جمع کرتے رہے وہ اثاثہ تھا, دنیا سے جانے لگے تو اللہ نے صرف اتنا اختیار دیا کہ اس چھوڑے جانے والے اثاثے میں سے
1/3 کے لیے تو تم اپنی مرضی سے وصیت کر دو، صرف 1/3 کے لیے تو اجازت ہے کہ اپنی مرضی سے وصیت کر دو، باقی 2/3 جو قانون ہم نے بنایا ہے اس قانون کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہماری چیز تھی جس کو چاہے دے دیں، نہیں، یہ جو کچھ ہم نے تمہیں صلاحیتیں دی تھیں اس کے نتیجے میں تم نے جو حاصل کیا اس کو تقسیم کرو، تو اس قاعدے سے تقسیم کرو جو ہم نے مقرر کیا ہے، اور جو 1/3 کا اختیار تمہیں دیا ہے وہ بھی اس لیے کہ ممکن ہے کہ تمہارے تقسیم کے جو نظام ہم نے بنایا ہے اس نظام سے کچھ ایسے افراد بھی ہوں کہ جو تمہاری نگاہ میں جن کو مل تو جانا چاہیے تھا، اب یہ تمہارا اپنا اندازہ ہے کہ ان کو ملنا چاہیے، تو چلو یہ 1/3 ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر کسی اور کو حقدار سمجھتے ہو تو اس کو بھی حق ادا کر دو۔ اگر یتیم پوتے کو ہم نے نظام وراثت میں حصے دار نہیں رکھا، ہم نے وراثت کی بنیاد رشتے کو قرار دیا ہے، یا وراثت کی بنیاد اس کے مالی حیثیت کو یا اس کے حق کو یا اس کی ضرورت کو نہیں قرار دیا، تو اس لیے ہم نے اتنی اجازت تمہیں دے دی کہ وہ 1/3 جس کے لیے تم وصیت کر سکتے ہو اسے تم اس کے لیے وقف کر دو جسے ہمارے نظام قانون کے تحت نہیں مل رہا، تاکہ کوئی محروم نہ رہنے پائے۔ تو جو خاندان کی زندگی میں عدالت چاہتا ہے، اگر کسی کو ملکی نظام کا اختیار دے دے گا، معاشرے کے معاملات کا اختیار دے دے گا، تو اس سے بنیادی تقاضا یہ ہوگا کہ جب بھی فیصلہ کرو عدالت کی بنیاد پر کرو۔ وہ معاشرہ کہ جس معاشرے میں صورتحال یہ ہو جائے کہ فیصلوں کی بنیاد لوگوں کے عقیدے ہو جائیں، ان کے نظریات ہو جائیں، ان کی سیاسی وابستگیاں ہو جائیں، ان کی مذہبی وابستگیاں ہو جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ اس معاشرے میں عدالت کا وجود نہیں رہ گیا، اور اگر عدالت کا وجود نہیں رہ گیا تو اس معاشرے میں خیر کا وجود نہیں رہ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا جاتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے خطبہ دیا تھا کہ آج معاشرے میں نیکی کی حیثیت ایسی رہ گئی ہے، نیکی کی مقدار ایسی رہ گئی ہے کہ جیسے کسی پانی برتن سے اس کے پانی کو نکال دیا جائے تو جو تری باقی رہ جاتی ہے، جو نمی باقی رہ جاتی ہے، بس اتنی نیکی رہ گئی ہے۔ اگر آج کے معاشرے میں عدالت نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آج کا معاشرہ یزید کے معاشرے سے ذرہ برابر مختلف نہیں ہے، اور پھر جب آج کا معاشرہ یزید کے معاشرے سے مختلف نہ ہو تو پھر حسین کا نام لینے والوں کی بھی حیثیت یہی ہو جاتی ہے کہ اب ان کا اقدام بھی وہی ہونا چاہیے جو کربلا میں حسینیوں کا اقدام تھا۔ یاد رکھیں، کربلا اپنے حال کے مسائل سے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو ماضی میں پہنچا دینے کا نام نہیں ہے۔ کربلا کوئی ٹائم مشین نہیں ہے کہ انسان اس میں داخل ہو تو دور حاضر کے مسائل سے لا تعلق، اس عہد کے حالات سے بے فکر، اپنے دوستوں دشمنوں سے بے نیاز، اس عہد کے اچھے بروں سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ اچھوں کی مدح و ستائش ہے، نہ بروں کے خلاف کسی قسم کا رد عمل ہے۔ جتنا تولا ہے وہ بھی ماضی کے ساتھ، جتنا تبرہ ہے وہ بھی ماضی کے ساتھ، پسند ہے تو ماضی کی چیزیں، ناپسند ہے تو ماضی کی چیزیں، یہ ماضی میں جا کے بس جانا تقاضا کربلا نہیں ہے۔ کربلا نام ہے کہ ماضی کی بنیادوں پر حال کو استوار کیا جائے، حال کی تعمیر کی جائے، اور اگر حال کو اس بنیاد پہ نہیں بنایا گیا تو پھر کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی سنگین غلطی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارا تو دنیا میں واحد ایک قوم ہے جو اتنی بڑی انسانیت میں واحد ایک قوم ہے کہ جس کا بنیادی طرز عمل یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر بہت سی چیزوں کو قبول کر سکتے ہیں لیکن ظلم کو کبھی قبول نہیں کرتے۔ 1400 سال سے مستقل ہمارا رویہ یہی ہے کہ چاہے ہم ظالم کے بازو کو مروڑ نہ سکیں، ظالم کو سے مقابلہ نہ کر سکیں، طاقت کا استعمال کر کے اس کی طاقت کو ختم نہ کر سکیں، لیکن ہمیں زمانہ آج تک ظلم کو ظلم کہنے سے نہیں روک سکا۔ تمام تر قوتیں سب کی جاتی رہیں صرف اس بات پر کہ ہم ظلم کو ظلم کہنا چھوڑ دیں، لیکن ہم نے 1400 سال مسائل برداشت کیے، ظلم کو ظلم کہتے رہے۔ تو اگر ماضی کے ظلم کو ہم ظلم کہہ رہے ہیں تو آج کے دور میں اگر ظلم ہو رہا ہے، آج کے دور میں عدالت نہیں ہو رہی،
آج کے دور میں خیر معاشرے سے ختم ہو چکا ہے، تو اس وقت کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، یزید کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ ظلم کا خاتمہ کرے، یہ تو حسین کی ذمہ داری تھی کہ جنہوں نے اپنا فرض ادا کیا تھا۔ اگر حسینی ہیں تو پھر یہی فریضہ ہمارا ہے۔ بزرگان محترم، آج کے عہد میں اگر ہمیں فیصلے کا اختیار ملا ہے، کم از کم اپنے طرز عمل کے مطابق تو فیصلہ کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ معاشرے کا نظام ہمارے اختیار سے باہر ہے، اگر حکومتیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں تو ہوا کریں۔ یزید کی حکومت پر حسین کا کون سا اختیار تھا؟ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حسین یزید کے سامنے سر جھکا دے؟ اگر حسین نے یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا تو آج کے عہد میں ہم اس عہد کے یزیدوں کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ ہمارے لیے یاد رکھیے کہ جس طرح امام حسین جیسی عظمت کے حامل ہم نہیں، اسی اعتبار سے آج کے یہ نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو یزیدی سنت پہ عمل پیدا کہلا رہے ہیں، یہ یزید جتنے طاقتور بھی نہیں ہیں، یہ اس کے مقابلے میں کہیں کمزور ہیں۔ تو طاقتور یزید کا مقابلہ نہ کر سکو نہ صحیح، کم از کم کمزوروں کا مقابلہ تو کر سکتے ہو، ان حکومتوں کا مقابلہ تو کر سکتے ہو جو آج ان لوگوں کو جن کو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ قاتل ہیں، یہ خونی ہیں، جنہوں نے ہمارے ہر ادارے کو نقصان پہنچایا ہے، ان سے مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر باتیں بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کھا لینا اپنے لیے سعادت اور شرف سمجھتے ہیں۔ ان کے کمزوری کا اسی سے اندازہ لگا لیجئے۔ ان کمزوروں کے مقابلے میں اگر آپ یہ طرز عمل دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نے بہت کچھ سنا، یہ باتیں آپ حضرات کے علم میں ویسے بھی ہوں گی، اپنے ذرائع سے بھی ہوں گی۔ یہ صورتحال انتہائی واضح ہے کہ ہمارے یہاں بنیادی طور پر امن قائم کرنے کا مطلب حقدار کو حق دلانا نہیں ہوتا، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس معاشرے میں طاقتور ہے، چاہے وہ کتنا ظالم ہو، کتنی زیادتی نا انصافی کر رہا ہو، اس کے تقاضے پورے کر کے، مظلوم کا گلا گھونٹ کے اگر خاموشی قائم ہو سکے تو اس کو امن کہا جاتا ہے۔ قیام امن کے لیے گویا کوشش یہ ہوتی ہے کہ مظلوم کی صدائے احتجاج کو خاموش کر دیا جائے اور ظالم کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے مظلوم کے ساتھ ظلم کیا جائے۔ کتنی المناک صورتحال ہے کہ اس معاشرے میں جو دہشت گردی کرتا ہے اس سے تو ہم مذاکرات کرتے ہیں، اس سے صلح کے امکانات پہ بات کرتے ہیں، اور جب ہم ان سے اصرار کرتے ہیں کہ تم اپنے ان واقعات کی نفی کرو، ان کا انکار کرو، ان سے بریت کا اظہار کرو، تو جواب میں بہت بڑا بریت کا اعلان یہ کہہ کے کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے لیے فتنہ و فساد کا بازار گرم کیا وہ باغی ہیں۔ یہ کبھی غور نہیں کیا گیا کہ باغی کا لفظ کس لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ باغی کا مطلب نہیں ہے کہ وہ حکومت کے باغی ہیں، اس لیے کہ یہ اگر حکومت کے باغی ہیں تو اس سے پہلے جو فوجوں پہ حملے ہوتے رہے، جو اور اداروں پہ حملے ہوتے رہے، وہ سب بغاوت میں آ جائیں گے۔ طالبان کی ساری کارروائی بغاوت قرار پائے گی۔ جب طالبان کسی کو باغی کہہ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ وہ حکومت کے باغی قرار دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اس حیثیت میں رکھ رہے ہیں کہ گویا حکومت وہ ہے اور اگر کوئی ان کی منشا کے خلاف چلتا ہے تو وہ باغی ہے۔ بزرگان گرامی، ان کے نزدیک باغی کا مطلب ان کی ذات سے بغاوت کرنا ہے، ورنہ اگر حقیقی باغی سے لا تعلق ہوتے تو ماضی میں جس کو خدا کے رسول نے باغی قرار دیا تھا، ہمارے یاسر سے یہی تو کہا گیا تھا نا کہ تمہیں ایک گروہ باغی قتل کرے گا جو تمہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا اور تم اسے جنت کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ تو جب اس باغی کو دنیا نے باغی نہیں مانا تو آج اگر وہ کسی کو باغی کہہ رہے ہیں تو اس میں خوش نہ ہو جائیے کہ وہ کسی کو معاشرے کا باغی کہہ رہے ہیں، ملک کے قوانین کا باغی کہہ رہے ہیں، نہیں، صرف ان کے اپنے فیصلے سے انہوں نے انحراف کیا تو باغی کہلا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے مذاکرات بھی کی جائے اور پھر یہ بات کی جائے کہ جناب ہم ان کے قیدیوں کو اس لیے رہا نہیں کر سکتے کہ ہمارے ایک سابق وزیر اعظم کا بیٹا ان کی قید میں ہے، ہمارے کچھ اور سینئر عہدیداروں کے اولادیں ان کے پاس یرغمال میں ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر وہ ان قیدیوں کو رہا کر دیں تو ہم بھی جتنے قتل و غارت گری کے قیدی ہیں ان کو رہا کر دینے پہ آمادہ ہیں۔
ذرا غور فرمائیے، یہ جو 60,000 کے قریب انسانوں کا خون بہا، ان کے خون بہا کا سوال کوئی نہیں کر رہا۔ آپ کے اتنے آدمی مارے گئے، اس کے لیے کوئی سوال نہیں اٹھ رہا ہے۔ یہ اتنے اسکول، اتنے تعلیمی ادارے تباہ و برباد کر دیے گئے، پوری ایک نسل کو دولت علم کے حصول سے روک دیا گیا، اس کے اوپر کوئی صدائے احتجاج نہیں اٹھ رہی۔ جو لوگ ظالموں کے مقابلے میں اتنے کمزور ہو جائیں، وہ اپنے آپ کو حکومت کا حقدار سمجھتے ہو تو سمجھتے رہیں، لیکن وہ بڑے ہونے کا وہ بنیادی تقاضا نہیں پورا کر پا رہے کہ اس کو عدالت کرنا کہتے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ احساس دلاتے رہیں معاشرے کو، معاشرے کے ان لوگوں کو کہ جو آج ساری صورتحال میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم دوسروں سے کیا کہیں جب ہمارا اپنا رد عمل یہ ہو کہ ہم جو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ظلم سے سمجھوتا نہیں کریں گے، ظلم کے خلاف احتجاج کریں گے۔ جناب سیدہ نے جو خواہش کی ہے کہ میرے بیٹے کا ماتم کون کرے گا، تو کیا یہ چند آنسوؤں کی ضرورت تھی خاتون جنت کو؟ وہ بیٹا جس کے لیے زمین روئی ہو، جس کے لیے آسمان سے خون برسا ہو، وہ کیا ہمارے ان آنسوؤں کا محتاج ہے؟ وہ آنسو جو ٹھوکر لگے تو نکل آتے ہیں، جو جھوٹے قصے کہانیوں پہ نکل آتے ہیں، جو ذرا سے مالی نقصان ہو تو اس پہ نکل آتے ہیں، ان آنسوؤں کی حیثیت کیا ہے؟ در حقیقت جناب سیدہ کا یہ سوال کہ کون ہے جو ان کا ماتم کرے گا، کون ہے جو ان پہ آنسو بہائے گا، اس سے مراد یہ آنکھوں کے آنسو نہیں ہیں، بلکہ وہ صدائے احتجاج ہے جو اس ظلم کے خلاف بلند ہونی چاہیے تھی کہ اگر ہم جو وارث ہیں حسین کے، ہم نے حسین کے انتقام کی آواز بلند ہم نہ کر سکے تو پھر کون ہوں گے جو اس ظلم کے خلاف اٹھیں گے، جو آواز بلند کریں گے؟ تو آپ تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بنے ہی اس لیے ہیں کہ ظلم کا ساتھ نہ دیں۔ ایسی صورت میں یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں۔ وہ درد بھری کہانی جو ہمارے ساتھیوں کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں، وہ یقیناً ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، ہمارے احساس کو بیدار کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیں، میں یہ بارہا توجہ دلاتا رہتا ہوں، بڑا آسان کام ہے یہ کہہ دینا، کسی کو مصیبت میں دیکھا ہم نے بے دریغ کہہ دیا کہ یہ اس کا امتحان ہو رہا ہے، تسلی دیتے ہیں یہی کہہ کے کہ تم مصیبت کو برداشت کرو، تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے۔ جی بزرگان محترم، یہ امتحان ضرور ہو رہا ہے، لیکن مصیبت پڑنے پر مصیبت زدہ کا امتحان نہیں۔ یاد رکھیے، امتحان لازمی طور پر اختیار کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگر مجھے اختیار ہو کہ یہ کام کروں یا نہ کروں تب تو میرا امتحان ہے، اگر مجھے کسی صورتحال کے لیے مجبور کر دیا جائے تو وہ میرا امتحان نہیں ہے، اسے تو بہر صورت مجھے جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ جس پر مصیبت آ پڑی ہے اسے تو مصیبت جھیلنی ہے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس مصیبت کو قبول کرے یا رد کر دے۔ امتحان ان کا ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے۔ کون سا اختیار؟ کہ جب مصیبت زدہ پر مصیبت پڑ رہی ہے ان کے پاس اختیار ہو کہ وہ کوشش کریں تو مصیبت دور ہو سکتی ہو۔ تو امتحان ان کا ہے جو مصیبت دور کر سکتے ہیں، امتحان ان کا نہیں جو مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں۔ جو قید و بند کی مصیبت جھیل رہے ہیں، ہم نے بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں جناب ان کا امتحان ہو رہا ہے، ان کا امتحان نہیں ہو رہا، وہ تو حالت جبر کا شکار ہیں، وہ تو مجبوری کی حالت میں اس کیفیت کو اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ مجبور ہیں، اختیار ان کو ہے جو آزاد گھوم رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، رہا کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ان کی مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ان کے قید و بند کے نتیجے میں جو نتائج پیدا ہو رہے ہیں، جو منفی اثرات پیدا ہو رہے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ امتحان پوری قوم کا ہے، امتحان پورے معاشرے کا ہے، امتحان ہر اس انسان کا ہے جو اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، امتحان ہر اس فرد کا ہے کہ جو معاشرے کے اندر عدالت دیکھنا چاہتا ہے، عدالت کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت انہیں کیا کرنا چاہیے، انہیں خود سوچنا چاہیے کس حد تک کیا کر سکتے ہیں، جس سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کچھ کرے، تبھی تو اس نے حق ادا کیا، ورنہ قیامت کے دن وہ جواب دہ نہیں ہوں گے جو قید خانوں میں ہیں، جواب دہ ہم ہوں گے جو آزادی کی سانس لے رہے ہیں، جو آزادی کی فضا میں لے رہے ہیں۔ انہوں نے حق عزاداری ادا کیا، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے نام پر خدا کرے کہ یہ سارے کے سارے اس جرم کے مجرم ہوں،
یہ تو اور بات ہے کہ شاید ان میں بہت سے ایسے بھی لوگ ہوں کہ جن کا کوئی تعلق کسی بھی واقعے سے نہ ہو، صرف کسی تصویر میں آ جانا کوئی دلیل نہیں ہے، الزام بھی ان پہ نہیں لگ سکے کہ انہوں نے کیا جرم کیا تھا۔ ایسے بے گناہوں کو تو ایک طرف رکھیے، اگر میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ یہ سب اس جرم میں شریک ہوں جس کو معاشرہ جرم قرار دے رہا ہے، کہ انہوں نے اس گستاخ کو سزا دینے کی کوشش کی ہو جس نے شان اہل بیت پہ گستاخی کی تھی، ان لوگوں کو سزا دینے کی کوشش کی ہو جنہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب شیعوں کا وجود دنیا سے ختم ہو گیا، ہم جو چاہے کہیں، ان کی حس، ان کی صلاحیتیں، رد عمل، ان کی برداشت سب کچھ ختم ہو چکی ہے، اب ان کی حمیت و غیرت باقی نہیں رہی ہے، اس لیے جو سلوک ان سے چاہے کیا جائے۔ ایسے لوگوں کو اگر جواب میں اپنے وجود کا احساس دلایا گیا ہے تو یہ احساس دلانا یقیناً ان کا بنیادی فریضہ تھا۔ وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، ان کا امتحان اس وقت تک تھا جب تک انہوں نے رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، رد عمل ظاہر کر کے وہ امتحان دے کے کامیاب ہو گئے۔ ہم جو اس وقت اس سعادت سے محروم رہ گئے تھے، اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا امتحان کیا ہے۔ بزرگان گرامی، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، لیکن یہ بھی ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ اگر بزرگ جا کر ہمیں ہمارے بڑائی کا احساس دلاتے ہیں، ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اب جو جرم ہمارے تھا وہ ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں، اس معاشرے کا نظام تمہیں چلانا ہے، تو ایسے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ ایصال ثواب کا تقاضا ہے کہ اگر قوم کی کچھ ذمہ داری ہے تو اس کا احساس دلایا جائے، اس کی طرف توجہ دلائی جائے۔ یقیناً اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ ہر شخص کے دل میں درد بھی محسوس ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہر شخص کرنا چاہتا ہے۔ بس ایک تھوڑی سی میں آپ کی بھی وکالت کر دوں، میں جانتا ہوں، میں خود بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو چاہتے ہیں کہ کوئی خدمت کر سکیں، کوئی کام کر سکیں۔ یقیناً ہر ایک کے سامنے راستہ واضح نہیں ہے تو گھبرائیے نہیں، کم از کم کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن سے آپ واقف ہیں کہ وہ لوگ اس میدان میں عملی قدم اٹھا رہے ہیں، ان سے پوچھئے کہ تمہیں کس نوعیت کی مدد دی جا سکتی ہے، دامیں، درمیں، سخنیں، کس طریقے سے مدد دی جا سکتی ہے۔ اور اگر کہیں مدد نہیں دے سکتے تو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر اپنے مظلوموں کی مظلومیت کا تذکرہ کیجئے، ظالموں کے ظلم کو بے نقاب کیجئے۔ ہر جگہ معذرت خواہانہ لہجہ مناسب نہیں کہ ان کی غلطی تھی، باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے خطا کی۔ جناب والا، لوگ باہر کے ہوں یا اندر کے ہوں، جو کچھ رویہ مظاہرہ کیا گیا، جو وہاں پہ واقعہ ہوا تھا، اس کا رد عمل یہ بہت کم تھا، اس سے بھی زیادہ شدید ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یذوق اللہ و نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا نعرہ حیدری، بزرگان محترم، یہ وقت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ وقت نے ہمیں بڑا بنا دیا ہے، کم از کم وہ مسائل، اگر آپ کو کہیں کوئی قیادت نہیں ملتی، کوئی رہنمائی نہیں ملتی تو سمجھ لیجئے کہ بڑے مر گئے، اب آپ بڑے ہیں، اور آپ بڑے ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے، اب فیصلے آپ کو کرنے ہیں۔ ہمیشہ کسی کا سہارا ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، ہمیشہ بڑوں کو مر جانا چھوٹوں کو بڑا بنا دیا کرتا ہے۔ اب یہ بڑا بننا ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں آنکھیں کھولنی ہیں، ہمیں اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔ بس سامعین گرامی، کربلا کے اندر آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام جو جماعت کو لے کے گئے ہیں، اس جماعت کی خوبی کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس جماعت میں ہر فرد اپنی جگہ پر مقصد حسینی سے اتنا وابستہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ کون قائد ہے اور کون پیروی کرنے والا ہے۔ کربلا پہنچنے تک تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام قیادت کر رہے ہیں، ایک جماعت کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن کربلا میں شب عاشور گزرنے کے بعد حسین نے ہر فرد کو حسین بنا دیا ہے۔ ہر فرد اس مقام پہ ہے کہ جہاں وہ خود فیصلہ کر رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بزرگان گرامی،
یہ میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو یہ اعلان فرمایا تھا کہ میں نے تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک میں قائد تھا، تم میرے پیروکار تھے، میرے پیچھے چلنے والے تھے، میں امام تھا، تم مقتدی تھے، میرے امامت کا منصب قدرت کا عطا کیا ہوا ہے، وہ ختم تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان اختیارات کو میں منسوخ کرتا ہوں، اب تم اپنی اپنی جگہ پہ فیصلہ کرو، اور اب فیصلہ کرو تو تمہارا فیصلہ میرے فیصلے سے مختلف ہوا تو میں سمجھوں گا کہ تم میری جماعت کے رکن نہیں ہو۔ اب کیفیت کیا ہے؟ جو جہاں ہے وہ فیصلہ جو کر رہا ہے وہ وہی فیصلہ ہے جو حسین کا فیصلہ ہے۔ مجھے کربلا کے اندر موجود مردوں کے فیصلوں میں تو کوئی اختلاف، کوئی دوسرا نقطہ نظر نہیں آیا، لیکن یہ بات کھل کے سامنے تب آئی جب میں نے کربلا کے بعد کی خواتین کو دیکھا۔ ایسی خواتین ہیں اور ایسے نازک مرحلے ہیں کہ جہاں اہم ترین فیصلے کرنے ہیں۔ دیکھیے، ایک شام غریبہ کی منزل ہے، وہ حسین جس نے پوری کربلا کی جنگ انسانی قوتوں سے لڑی ہے، معجزے کو درمیان میں نہیں آنے دیا۔ امام حسین نے کربلا کی ساری لڑائی تمام تر انسانی قوتوں کی حدود میں رہ کر لڑی ہے، کہیں پر شان امامت نہیں دکھائی، اس اعتبار سے کہ معجزے دکھاتے، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہوں، امام کے لیے پانی پر کیا اختیار نہیں تھا؟ کیا پانی آ نہیں سکتا تھا؟ لیکن معجزے سے پانی نہیں آئے گا۔ اس دشمن کی تعداد کی کیا حیثیت ہے؟ حسین کے ایک اشارے کے نتیجے میں یہ سب ہلاک ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، لیکن حسین اور حسین کے ساتھی اپنے تلوار کی قوت سے جب تک اپنا دفاع کر سکتے ہیں دفاع کر رہے ہیں۔ تمام جنگ انسانی قوتوں سے لڑی گئی ہے۔ ایک مرحلہ آیا ہے کہ جب حسین کی لاش پامال ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر اگر اس مرحلے پر ایک کنیز جو حسین کے گھرانے کی پروردہ ہے، دیکھیے کتنا نازک موقع ہے کہ وہ جنگ جو تمام تر انسانی قوتوں سے لڑی گئی ہے، اب انسانی قوت موجود ہی نہیں کہ لاشوں کی حفاظت کر سکے۔ اس موقع پر ایک اہم فیصلہ ہے، یہ پالیسی ڈیسیژن ہے جو کرنا ہے اس موقع پر کہ کیا یہاں معجزے کا سہارا لیا جا سکتا ہے، اور یہ فیصلہ کس کو کرنا ہے؟ ایک کنیز جو اس گھر کی پلی ہوئی ہے، اس گھر میں جس نے اپنا وقت گزارا ہے، اس کے سامنے فیصلے کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ جناب فضہ نے اس مرحلے پر فیصلہ کیا کہ جنگل کی طرف رخ کیا تھا اور آواز دی تھی، اے جنگلی درندوں، کیا تم برداشت کر لو گے؟ برداشت نہ مانو۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام معین ہے بزرگان محترم کہ جہاں پر جناب فضہ نے آواز دی تھی اور ایک شیر آیا تھا اور اس نے حسین کی لاش کی حفاظت کی تھی۔ اس مرحلے پر میرا دل چاہتا ہے پوچھو فضہ، تم نے منشائے حسینی تو ظاہر ہو چکی تھی کہ یہ معرکہ معجزوں سے نہیں لڑا جائے گا، کہا تو تم نے اس وقت معجزہ کیوں طلب کیا؟ کہا اگر اس وقت میں معجزہ نہ طلب کرتی تو تم سمجھتے کہ حسین مجبور تھا، تم سمجھتے زینب مجبور ہے، لیکن اگر زینب یہ معجزہ طلب کرتی تو منشائے حسین کے خلاف ہوتا۔ میں کنیز حسین کی میں طلب کر رہی ہوں، تمہیں اختیار کا بھی پتہ چل جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ شہید راہ خدا کا مقام کیا ہے۔ اور بزرگان گرامی، ایک اور مرحلہ آیا تھا جہاں اس بی بی نے بتایا کہ اب یہ خود اس فکر کی پوری طرح سے تصویر بن چکی ہے، اسے معلوم ہے کس موقع پہ کیا کرنا ہے۔ بھرا دربار ہے، ایک بی بی کا تعارف ہو رہا ہے، نام زینب کا زبان پہ آیا، بادشاہ وقت نے سنا زینب کا نام لیا جا رہا ہے۔ کون سی ہے بنت علی؟ ذرا سامنے تو لاؤ۔ اس مرحلے پر اب یہاں پر پھر فیصلے کی منزل آ گئی۔ ایک مرتبہ جناب فضہ آگے بڑھی، آگے شہزادی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یزید اپنے ناپاک نام سے شہزادی کا نام نہ لے، اگر اس کے سر پہ چادر نہیں تو میں اس کی چادر بن جاؤں گی۔ بزرگان گرامی، یہی موقع تھا کہ ایک مرحلے پر یزید نے حکم دیا کہ اس بی بی کو ہٹاؤ۔ جو حبشی عورت سامنے کھڑی ہو گئی ہے، نیزے برداروں کو اشارہ ہوا، نیزے بردار آگے بڑھے کہ اتنے میں دربار میں موجود حبشیوں کو مخاطب کر کے زینب نے کہا تھا، تمہاری غیرت کو، جناب فضہ نے کہا تھا، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا کہ تمہارے قبیلے کی ایک عورت کو سرے بازار کیوں نشانہ بنایا جائے، توہین کی جائے، تلواریں نکل
خلاف بغاوت کے امکان پیدا ہو گیا تھا، اس وقت یقیناً زینب کے زبان پہ یہ کلمے ضرور آئے ہوں گے، رخ کیا ہوگا مدینے کی طرف، اور نانا آج یہ کیفیت ہے کہ اس دربار میں حبشی کنیزوں کے مددگار موجود اور کوئی نام لینے والا نہیں ہے، تو وہ زینب کے نام کے لیے مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، زینب کی امداد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بزرگان محترم، اس وقت سے زینب نے تحریک شروع کی تھی، ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی، وہ تحریک جاری ہے، اور آج بھی ہم جہاں جہاں بھی ہیں، یا تو زینب کے فوج کے سپاہی ہیں یا زینب کے اس فوج کے حامی و مددگار ہیں۔ اگر حامی و مددگار ہیں تو ہمیں ظلم کے خلاف اٹھنا ہے۔ بس آمین گرامی، ان الفاظ کے ساتھ میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم اس نازک موقع پر ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق دے۔ تو نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے تو امتحان میں کامیابی کا شرف بھی عطا فرما۔ جو بزرگ دنیا سے تشریف لے گئے، جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں اپنی اولاد کی طرف منتقل کی ہیں، انہوں نے اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیے، ان کے درجات کو قیامت کے دن بلند فرما، اور ان کے متعلقین کو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ذمہ داریاں ان کے سپرد ہوئی ہیں، اور پروردگار عالم ہم نے آج یہ فرش عزا بچھائی، بظاہر اپنے چند مرحومین کے لیے اشارے ثواب کا اہتمام تھا، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ زندوں کے دکھ درد بھی ہمارے ذہنوں میں بیداری کے احساس پیدا کر دیں تو حاصل مقصد مجلس ہو جائے گا، حاصل مقصد شہادت حسین ہو جائے گا۔ پروردگار عالم اس قوم کو وہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو غیبت امام اس پہ عائد ہوتی ہیں۔ ہم سب نائب امام ہیں، ظلم کو ختم کرنے کے سلسلے میں اور عدل کو قائم کرنے کے سلسلے میں اپنے اپنے مقدار کے مطابق اس فریضے کو سر انجام دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خداوند عالم ہمیں اس ذمہ داری میں سرخرو فرما، اپنی بارگاہ میں ہمارے عمل کو منظور و مقبول فرما۔ جناب ڈاکٹر علی رضا صاحب اللہ اور ان کی اہلیہ دونوں محبان آل محمد تھے، ہم نے ان کی محبتوں کے بہت سے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اپنے تمام تر ذوق و زندگی کے تمام تر آزار و تکالیف کے باوجود نہ ذکر محمد و آل محمد سے کبھی لا تعلقی برتی، نہ کبھی ایسے موقع پر اپنی بساط پر حاضری میں کوئی کوتاہی برتی، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کی جب کوئی ضرورت ہوئی ہے اس کے اندر یہ میاں بیوی پوری طرح سے کام کرتے رہے۔ آج جس چھت کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس خانے میں آپ تشریف فرما ہے، یہ جناب ڈاکٹر علی رضا صاحب کی کاوشوں کا اس میں بہت بڑا دخل ہے۔ ایسے شخص نے جس نے اپنے دور میں اپنے فریضے ادا کیے ہوں، وہ مستحق ہے کہ ہم اس کو اچھے لفظوں سے یاد کریں، اور یہ حق ہے ہمارا کہ ہم اس کے نقش قدم پر چل کر اپنے حیاتی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس کی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے مصائب کا خاتمہ ہمارے مصائب کا خاتمہ نہیں بلکہ آل محمد کے بلند ترین مقاصد کے حصول کی عید اس وقت ہوگی جب پردہ غیب میں رہنے والا نمائندہ حسین دنیا پہ ظاہر ہوگا۔ پروردگارا، اس کے ظہور کے مرحلے پر ہمیں اس ظہور کے نظارے کا منظر دکھانے کی سعادت عطا فرمائے، اور جسے یہ منظر نظر آ جائے اسے توفیق دے کہ وہ امام کی نصرت اس طرح سے کرے جیسے انصار حسین نے کربلا میں حسین کی نصرت کی تھی، اور غیبت امام میں جو نصرت کا فریضہ ہے اس کو بھی ہم بخوبی ادا کریں اور اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اخلاص مرحومین کی اشارے سوال۔